لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وضى يا واسع الكرم یا رب العالمین یا رب العالمین۔ حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی ہماری پانچویں نشست، پانچویں محفل شرم و حیا کے پیکر، جود و سخا کے سمندر، کامل الحیاء والایمان والایقان، جامع القرآن و ناشر القرآن، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اور ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہر سنی یہ پورا ایک خاندان کی طرح ہے، اور جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے ہر جگہ سنی جو ایک خاندان کی شکل میں ہے، ہر جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں ان کی منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ جو محفلیں منعقد کرتے ہیں یہ بھی ایک خاندانی معاملہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک روایت کے ذریعے آپ کو بتاؤں، حضرت سلطان محمود غزنوی آپ جانتے سے ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں، چونکہ ان کے دربار میں نجبا غوث قطب یہ سارے موجود ہوتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں سارے لوگ موجود تھے، ایک غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے بادشاہ سلامت میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم میرے بیوی بچوں کا 6 ماہ تک کا وظیفہ مقرر کر دو، 6 ماہ کے بعد میں تمہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دوں گا۔ بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کے لیے 6 ماہ کا وظیفہ مقرر کر دو۔ مقرر کیا گیا۔ جب 6 ماہ گزرتا ہے تو 6 ماہ کے بعد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے فقیر چل تو مجھے خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کروا۔ تو اب وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے 6 ماہ کا اور ٹائم دو، اس لیے کہ مجھے وظیفہ برابر نہیں ملا، یہ وظیفہ برابر نہیں مل رہا تھا، کبھی گیپ ہو گیا اور جو وظیفہ کرنا تھا وہ کر بھی نہ پایا، لہذا مجھے 6 ماہ کا موقع اور دیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے 6 ماہ کا اور وظیفہ۔ جب پورا سال گزر گیا تو سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سارے نجبا اقطاب یہ سارے موجود تھے، تو سلطان محمود غزنوی نے کہا وہ غریب انسان کہا ہے چل کر کے مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کروا۔ تو وہ فقیر کہنے لگا اے بادشاہ سلامت میں نے تم سے جھوٹ بولا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ کہا اچھا، میں کوئی خضر ادھر کو نہیں ملاقات کرا سکتا، نہ میں جانتا ہوں، میں آپ سے جھوٹ بولا۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کی طرف دیکھا، کہا اے وزیر یہ بتا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے جھوٹ بولا ہے لہذا اس کو قتل کر دو۔ ایک وہاں نورانی شکل والے، نورانی چہرے والے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں سچ کہا، بالکل صحیح کہا۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے دوسرے وزیر کی طرف دیکھا، کہا یہ بتاؤ جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت قتل نہیں، اسے کتوں کے حوالے کر دیں کہ کتے نوچ کر کے کھائیں، اسے تڑپا کے مارے، اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو بادشاہ سے جھوٹ بولتا اس کی یہ سزا ہے۔ وہ نورانی چہرے والے نے کہا سچ کہا، بالکل صحیح کہا۔ اب اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے خاص وزیر حضرت ایاز کو کہا ایاز یہ بتا ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ سے جھوٹ بولا؟ تو حضرت ایاز کہتے ہیں بادشاہ سلامت
اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ گئی، اور اگر آپ نے اسے سال بھر کا وظیفہ دیا تو آپ کے سلطنت کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی، میری رائے تو یہ کہ بادشاہ سلامت اسے معاف کر دیں۔ اب وہ جو نورانی چہرے والے بیٹے تھے نا، وہ کہتے سچ کہا۔ اب سلطان محمود غزنوی سوچنے لگے، یا اللہ، جب اس نے کہا قتل کر دو تو کہا سچ کہا، جب کہا کتے کے حوالے کر دو کہا سچ کہا، جب کہا کہ اسے معاف کر دو کہا سچ کہا۔ اسے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اس نورانی چہرے والے کو کہنے لگا، بادشاہ کا کیا بات ہے، یہاں بھی سچ، یہاں بھی صحیح، یہاں بھی صحیح، وجہ کیا ہے؟ تو وہ نورانی چہرے والے کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، در حقیقت جو پہلے اس نے کہا کہ اس کا قتل کر دیا جائے وہ قصائی خاندان کا تھا، لہذا اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا، اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اب یہ تیری کم نصیبی ہے کہ تو نے ایسے کو وزیر رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا یہ دوسرا بندہ تھا نا، یہ دوسرا بندہ جو تھا اس کے باپ دادا بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، لہذا اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ رہ گیا ایاز، یہ ایاز جو ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تاجدار کربلا حضرت مولائے کائنات کے صاحبزادے حضرت امام حسین کی اولاد ہے، لہذا اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے۔ کہا یہ سید ایاز۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے ایاز، تم نے آج تک مجھے بتایا نہیں تم سید ہو۔ اب حضرت سید ایاز آگے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، بادشاہ سلامت سنو، اس نے میرے راز کو کھول دیا ہے، لہذا میں اس کے راز کو بھی کھولوں گا۔ کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا اے بادشاہ سلامت، جسے تو دیکھ رہا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی تو خضر ہے۔ اب دیکھیں آپ، وہاں قصائی خاندان والا اپنے خاندان کا اظہار کیا، اس کے بعد وہ جو کتا لہنانے والا خاندان اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا، حضرت ایاز نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ سارا ایک خاندان ہے، جب یاد حسین آتا ہے یہ اپنے خاندان کا اظہار کرتا ہے، اور جو یاد حسین نہیں مناتے ہیں وہ اپنے خاندان کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا الحمدللہ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں، حسینی ہیں، اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہاں پر ذکر حسین میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے اب بلا تاخیر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت، ہم غریبوں کے غمخوار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیس بے کساں چارہ سازی دردمندہ منا کے لال روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جی لگا کر باواز بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا راحة العاشقین، الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ درود بھی پڑھا اور سلام بھی پڑھا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ درود کی باتیں کرتے لیکن سلام کی نہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنی ہیں، ایمان والے ہیں، درود بھی پڑھتے اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ حضور سید عالم شفیع آدم رحمت عالم نور عالم جان عالم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ ویسے محفلیں وہی سجتی ہے جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، محفلیں
وہیں سجتی ہیں جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ سنیوں کی محفل اسی لیے ہری بھری رہتی ہے کہ وہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، فإن صلاتکم علیہ یوم القیامہ، اس لیے کہ دنیا میں تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے لیے دن تمہارے لیے نور اور روشنی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اور بابا سے بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافظ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ ارشاد فرماتا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اپنے مال کو سرًا وعلانیہ، اپنے مال کو اعلانیہ اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ سارے لوگ تجارت مجھ سے کرتے ہیں، اس تجارت میں کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بزنس کرتا ہے، اس کے اندر نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی نفع کبھی نقصان، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ مجھ سے تجارت کرتا ہے اس میں صرف نفع ہی نفع، نقصان ہی نہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ سے تجارت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ سے تجارت کرنے میں انسان کو کبھی نقصان نہیں۔ میں نے ساری زندگی اللہ سے تجارت کیا، لہذا کبھی مجھے کوئی نقصان ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے ٹاپک دیکھا بھی ہے کہ عظمت عثمان غنی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِ مَعِيَ فِي عثمان۔ آقا ارشاد فرماتے جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، جنت میں میرا دوست عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں بتاؤں، عظمت کے بارے میں، آقا ارشاد فرماتے کل قیامت کے دن میرے یہی عثمان کی شفاعت کی وجہ سے 70,000 میری امت جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کی شفاعت سے سب کو جنتی بنا دے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی عظمت دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ایک مرتبہ قبیلے بنو مستلق نے مجھے کہا کہ جاؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ کر آؤ، اگر آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، آپ ہمارے درمیان نہ رہے اور اس کے بعد کوئی حادثہ پیش آیا تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر کوئی حادثہ پیش آیا تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو دینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر پر بھی کوئی حادثہ پیش آئے زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عمر کو دینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر پر بھی کوئی حادثہ پیش آئے زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرے عثمان کو جا کر دینا، میرے عثمان کو دینا۔ اب اس کے بعد کا عرض کیا حضور اگر عثمان کو بھی حادثہ پیش آ گئے؟ آقا ارشاد فرماتا ہے نا سن، جس دن عثمان پر حادثہ پیش آ گیا اس دن اس امت میں میری امت میں انتشار ہو جائے گا، رہتی دنیا تک کبھی اس امت میں اتفاق نہ ہوگا۔ وہاں سے انتشار چلا، اختلافات چلا، یہ ساری فرقہ بندی عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور سے چلی، آج تک کوئی اتحاد نہیں، قیامت تک کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا ان سے پیار فرماتے تھے۔ آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن آپ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے سر اقدس کو رکھ کر ایک تشت پر دھل رہی۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف لے جاتے ہیں
فوراً حضرت عثمان غنی چونکہ حیا والے تھے نا، ایسے حیا والے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امت میں عثمان سے زیادہ کوئی حیا والا نہیں، اور قرآن کہتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت کے دن ہر بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جائے گا، لیکن میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہی نہیں، حاضر ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی اتنے حیا والے تھے، جیسے آقا تشریف لے گئے فوراً کھڑے ہونا چاہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اسی حال میں رہو۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو کہا، نبی کی بیٹی سمجھے نا، یا اگر کچھ اونچے خاندان والی کی بیٹی ہونا تو اپنے شوہر کی کوئی عزت نہیں۔ بتانا آقا علیہ السلام یہ چاہتے الرجال قوامون علی النساء، عورت کسی بھی خاندان کی ہو لیکن اس کا شوہر اس پر حاکم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رقیہ یہ میرے عثمان کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ میرا جو عثمان ہے نا، میرے اخلاق میں، میرے خلق کا، میرے وصف میں میرا عثمان سب سے زیادہ مجھ سے قریب یہی پرتو ہے، سب سے زیادہ اخلاق کا کوئی مظہر ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہو میرا عثمان ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ وصف اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ دل اس انداز میں جیت لیتے تھے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں اتنی دعائیں دیتے تھے۔ ابھی مغرب بعد میں پڑھ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں تو ہر صحابی کو دعا دیا، ہر صحابی کو، لیکن ارشاد فرماتے ہو رابی کہ حضرت عثمان غنی کو آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ کیا بلکہ فرماتے ایک رات ایسا ہوا کہ ساری رات عثمان غنی کو دعا ہی دیتے رہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک نہیں بلکہ دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی، سمجھے نا۔ آپ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ تھی، جب آپ کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کو، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیں اور رقیہ کے ہی مہر پر کر دیں، رقیہ کے ہی مہر پر کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا، اور یہاں تک کہ جب حضرت ام کلثوم، مولا علی فرماتے ہیں جب ام کلثوم انتقال ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر پر جاتے ہیں، اور گھر پر جانے کے بعد آپ کے کندھے میں اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں اور کہتے ان لی 40 بنتا لأزوجک یا عثمان۔ مولا علی فرماتے آقا نے اس وقت فرمایا تو میں موجود تھا، ارشاد فرماتے آقا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اتنا دل کے قریب تھے نا، کہتے نا کہ بندہ کسی کے دل کو اتنا خوش کر دیتا ہے تو انسان یقیناً کہتے نا کہ دعائیں کرواؤ نہیں بلکہ دعائیں لو، کہتے نا، لیکن آج ہم دعائیں کرواتے ہیں دعائیں لیتے نہیں، کیوں؟ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا خود بخود دعا نکل جائے گی، لیکن آج صرف دعائیں کروانے کا سلسلہ کہ دعا کرنا دعا میں یاد ہے، یہ ایک صرف اور فارمیلٹی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ایسا کام ہی کرو کہ بندے کے دل سے دعا نکل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی نے کبھی دعا کروایا نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کا دل ایسا خوش کیا کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ عثمان غنی کے لیے دعائیں کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں چاہے وہ بیر روما کا معاملہ ہو، آپ سنتے ہی کہ بیر روما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 12,000 درہم میں پھر 8,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ پورا مدینہ جو ہے نا فری میں پانی پیے، پورے مدینے کو پانی پلائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ یہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ آپ سے جنت خریدی۔ غزوہ تبوک کا موقع بتا رہا ہوں نا کہ آقا علیہ السلام کی اس انداز میں دل خوش کرتے، آقا ان کے لیے دعائیں کر دیتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، چونکہ اس سال بڑی دشواریاں تھی، بڑے سخت ترین معاملات تھے، سوکھا پڑ گیا تو لوگ پتے کھا کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، پتے کھا کر کے، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کا آخری غزوہ جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منبر پر تشریف لائے اور اعلان فرمایا، اور اس غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے۔
آپ سنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سارا گھر کا مال لائے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، مدد کرو، اپنے مال کو نکالو، حضرت عثمان غنی انگلی اٹھاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹنیاں اس کے کدابے کے ساتھ، اس کے زین کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو سپاہی جائے گا اس کا سپاہی کا خرچہ بھی، اور اگر شہید ہو گیا اس کی بیوہ کو پینشن بھی میں دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اعلان فرمایا، ابھار رہے تھے لوگوں کو کہ اس کے لیے آپ تیار ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دوبارہ کھڑے کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹنیاں ماساد و سامان اس کے زین کے ساتھ، اس کے کدابے کے ساتھ، اور اس کا جو سپاہی جائے گا اس کا گھر کا خرچہ بھی، اور اگر شہید ہو جائے اس کی بیوہ کا بھی خرچہ۔ 200 دیا، 300 دیا، یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ماساد و سامان کے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت جیب میں 10,000 درہم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ آقا کے جا کر جھولی میں رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام اس طرح درہم کو اٹھاتے جاتے تھے، عرض کرتے جائے پروردگار عالم عثمان سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اس کے بعد آقا گھر تشریف لے جاتے، فرماتے مالا عثمان بعد ہادی، مالا عثمان بعد ہادی۔ اب 3 بار آقا نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے اب اس کے بعد میرا عثمان کوئی کام کرے یا نہ کرے اسے کوئی گناہ ضرر نہ دے گا، میرا عثمان جنتی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی، اب سوچے آقا علیہ السلام کے دل کو کس انداز میں خوش کیا۔ اس کے بعد اسی طرح دیکھیں، صرف آقا کسی چیز کو ظاہر کرتے فوراً عثمان غنی تیار ہو جاتے۔ ایک انصاری صحابی تھے نا، ان کے پڑوس میں ان کے بازو میں ایک منافق مسلمان تھا، بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں تھا منافق۔ اب اس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، لیکن وہ اس کی جھاڑ جو تھی نا تھوڑا ٹیڑھی، تو اس کے کھجور مسلمان کے گھر میں گرتے تھے۔ وہ صحابی انصاری صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اس کے کھجور کی درخت کی جو ٹہنیاں میرے گھر کی طرف اس کے پھل نیچے گرتے، میرے بچے کہیں کھا نہ لے۔ آقا علیہ السلام نے اس منافق مسلمان کو بلایا، کہا یہ جو درخت ہے نا اسے تم مجھے میرے صحابی کو دے دو، میرے ساتھی کو دے دو، اور اس کے بدلے میں تم جنت میں درخت لے لو، جنت میں درخت لے لو۔ لیکن تھا تو منافق، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت مل جائے گا؟ اب سوچے مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد رہا بالکل عثمان۔ حضرت عثمان غنی ایک درخت کے بدلے پورا باغ خریدا۔ اس منافق مسلمان کا اس کے بدلے میں دے کہاں دوں گا، اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ دنیا فانی ہے، عثمان جو سودا کر رہا سب سے بڑا سودا وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے دل کو خوش کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کس انداز میں خوش کرتے چلے جاتے تھے۔ جب آقا کریم، چونکہ تھوڑی بات مجھے بیان کرنا تفصیل کے ساتھ، ایک طرف سے واقعات تو نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کرنا چاہا، آقا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے جس کی وجہ سے تم فاطمہ سے نکاح کر سکو؟ ہے کچھ مال و دولت کچھ ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف یہی زرہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس زرہ۔ یہ فخر اختیاری ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فقیری اختیار کیا ہے، فخر اختیاری ہے، ورنہ یہ وہ ان کی اولاد ہیں، سمجھے نا؟ اگر اشارہ کرے تو پہاڑ بھی سونا بن جائے، سمجھے نا؟ یہ فخر اختیاری تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنی زرہ کو بیچ کر کے آؤ، اور جو مال ملے گا اس سے کچھ سامان خرید لینا تاکہ تمہارے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر سکو۔ زرہ ہوتی جس سے جو پہنی جاتی، جس سے تلوار وغیرہ نہ لگے، جس سے سیفٹی کے لیے۔ اب یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ اپنی زرہ کو لے کے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مولا کائنات علی مرتضیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سے نکاح کرنا ہے تو کرو، لیکن تم کچھ اس کے بدلے تو لے کے تو آؤ۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں، کہا یہ زرہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ کو لیا۔
لینے کے بعد عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات یہ بتاؤ یہ زرا کو کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے 30 درہم میں. اس زرا کی قیمت بھی 30 درہم ہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس زرا کو اپنے پاس لیا اور لینے کے بعد اپنے جیب میں ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا، اپنے غلام کے جیب میں ہاتھ ڈالا. ڈالنے کے بعد جب باہر رکھتے ہیں نا تو 4000 درہم رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی بس میرے پاس اتنا ہی قبول کر لو، اتنا ہی قبول کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عثمان یہ تو 30 درہم کی زرا ہے، 4000 میں کیسے؟ کہا بیچ رہے میں خرید رہا ہوں، لیکن اے علی میری مرضی جتنے میں خریدوں، لیکن اے علی یہ تو دیکھو کہ یہ زرا پہنتا کون تھا، یہ زرا کس کے جسم سے لگتی تھی. اور اس کے بعد کہا اے علی جو زرا تمہارے جسم سے مس ہو جائے وہ اتنی آسان درہم میں نہیں بلکہ میں اور بھی دیتا، لیکن میرے پاس اتنا ہی ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زرا کو لیا اور لینے کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں اے عثمان یہ زرا، فرماتے حضرت عثمان اے علی یہ زرا کتنی اچھی، میری طرف سے میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں. اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آقا نے ارشاد فرمایا اے علی بیچ آئے؟ کہا بیچ آیا. کہا کتنے میں؟ کہا 4000 درہم ہے. کہا 4000 درہم؟ کہا تھی تو 30 درہم کی، 4000 کہاں؟ کہا کس نے 4000 میں خریدا؟ کہا عثمان غنی نے. آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا عرض کیا اے پروردگار عثمان سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. تو آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کس انداز میں اپنے آقا علیہ السلام کو خوش کر کے دعائیں لیا کرتے تھے. یہی آپ دیکھیں حضرت بتائیں نا پہلا جملہ یہی کہ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ اللہ سے تجارت کرو، اس میں کوئی گھاٹا نہیں. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر آپ دیکھیں جب قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 1000 اونٹ آپ نے غلہ باہر سے منگوایا. اب اس کے بعد قحط سالی تھی. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے عثمان جو تم نے غلہ خریدا نا مدینے کے اندر بڑا فقر و فاقہ ہے، آپ اس کو مجھ سے بیچ دو. کہا 2% لے لو بیچ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں میں 2% میں نہیں بیچوں. کہا 2 لے لو، کہا 3 لے لو. اس طرح کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں، یہاں تک کہ کہا 5% لے لو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یا اللہ عثمان اتنا سخی تھا، اس کو ہو کے گیا، اتنا نفع ملا تب بھی نہیں دے رہا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت عثمان غنی وہ 1000 اونٹ جو گلوں سے زیادہ تھا سب حضرت عمر کے پاس میں سے، اور عرض کرتے ہیں امیر المومنین مجھے سودا تم سے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تم مجھے تھوڑا نفع دے رہے تھے، میں نے یہ سودا اپنے رب سے کیا ہے، میرا رب 10 گنا بلکہ بے حساب دے رہا ہے. اور سارا اپنا مال مسلمانوں کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب اپنی تقریر کی اختتام کی طرف لے آؤں تو آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا. ہمیشہ غربا کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، جب بھی مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے ہمیشہ مدد کرنا. اور مسلمانوں کو سب سے پہلے پانی دینے والی ذات عثمان غنی ہے. لیکن آپ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال آپ نے خلافت کی. 6 سال تک تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سال گزرے. 6 سال تک بڑے امن و شانتی، چونکہ حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی تھوڑا نرم مزاج تھے. اور ویسے بھی آپ کی 3 چیزیں آپ کی زندگی میں کوٹ بھری تھیں. ایک حیا آپ کے اندر کوٹ کر بھری تھی، اور دوسری چیز آپ کے اندر سخاوت یہ کوٹ کر بھری تھی، اور تیسری چیز آپ کے اندر نرمی بڑی تھی، بڑی نرمی. یہ 3 آپ کے اندر وس کوٹ کر بھرے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا نرم مزاج تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شریعت کے معاملے بڑے سخت ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی جب کوئی معاملہ آتا اگر بچنے کی صورت ہوتی بچا دیتے. تو 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے امن و سکون کے ساتھ حضرت عمر سے بھی اچھے معاملات پیش کیے. لیکن 6 سال گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے فتنے پیدا ہوئے. ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ بن صبا ہے، یہ یہودی تھا، بڑا فتنے باز تھا. اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے حشیش کہا جاتا ہے. اگر وہ بندے کو پلا دینا، وہ بندہ اگر کنکڑ پتھر بھی کھائے نا تو سوچتا تھا کہ جنت کے میوے کھا رہا ہوں.
حال یہ تھا، اگر وہ کہیں غلاظت میں گھوم رہا ہے، گندگی میں، لگتا تھا وہ جنت کے محلے میں گھوم رہا ہے، اس کے اندر طاقت یہ تھی۔ اب یہ جو عبداللہ بن صباح تھا نا، یہ جا کر مسلمانوں کو جا کر دھیرے دھیرے بہکاتا، یہاں تک کہ مدینے بھی آیا تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کو یہ بہکاتا رہتا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا تھا جو اس کے گھر سے ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نائب ان کے گھر سے ہارون، اسی طرح ہر نبی کا نائب، تو کیا نبی کا نائب کون ہونا چاہیے؟ ان کے گھر کا انسان ہونا چاہیے، اور نبی سے سب سے زیادہ قریب علی تھے، لہذا نبی کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لہذا انہوں نے غصب کر لیا۔ اس طرح بھولے بالے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا، بولے بالے مسلمانوں کو، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، پکڑوائے، راتوں رات بھاگ گیا، مصر گیا، شام گیا، بڑے بڑے علاقوں میں جا کر کے اپنا معاملہ پھیلاتا رہا، لیکن کسی جگہ یہ کامیاب نہ ہوا، لیکن یہ مصر کے اندر یہاں کامیاب ہو گیا۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تیار کرایا، اور اس کے بعد وہ سارے لوگ حضرت عثمان غنی، آپ واقعہ سن چکے، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو وہاں کا گورنر بنایا نا، وہ مروان بن حکم، جس نے دھوکے سے دوسرے کو اس طرح معاملات پیش آئے، وہاں غلط فہمی ہوئی، آ کر کے 700 افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیر لیا۔ اب اصل بات یہ بتانا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دین کے نام پہ فدا کر دیا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر 40 دنوں تک پانی بند کر دیا گیا۔ آپ سوچو، جن مدینے والوں کو عثمان غنی نے ہمیشہ فری میں پانی پلایا، آج انہی پر پانی بند۔ آپ سوچیں، لیکن صبر کے پہاڑ کیسے؟ حضرت عثمان غنی اگر ایک اشارہ کرتے نا، سارے بلوائیوں کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا تھا مدینے میں ایک بندہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خوریزیاں ہوں گی، خون بہے گا۔ حضرت عثمان غنی ڈر جاتے کہیں میں وہی بندہ تو نہیں ہوں، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کبھی صرف وہ بھی نہ کرتے، آپ برداشت کر، یہاں تک 40 دن گزر گئے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی، علماء کے لیے، مبلغین کے لیے معاملات ہے کہ اگر آج ہم دین کے کام کر رہے ہیں، یقیناً اگر عوام کی طرف سے الٹا معاملہ ہے، ہماری مخالفت کرے، یقیناً آج ہم لوگ تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، فوراً اس کا ریئیکشن کرتے ہیں، نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ یہ ان سارے لوگوں کی ذات کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دنیا کی بات آئے نا تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب دین کی بات آئے تو اپنے سے اونچے کو دیکھو، تمہارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہم تھوڑا دین کا کام کر لیے، تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن عثمان غنی کی تکلیف کو سامنے رکھو گے کہ اس امت پر کتنا احسان کیا، لیکن امت نے بدلہ کیا دیا، تو جب حضرت عثمان غنی کی زندگی پڑھو گے نا تو تمہارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا جب دنیا کی بات آئے تو اپنے سے نیچے کو سمجھے نا دیکھو، شکر کا جذبہ، اور اگر اپنے سے اونچے کو، یار میں بائک سے چلتا ہوں، اس کے پاس کار ہے، تو کبھی شکر کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بائک سے چل رہے، دیکھا کوئی بندہ سائیکل سے جا رہا تو آپ کو شکر کا جذبہ پیدا ہو، اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم بائک تو ہے۔ اور جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ آج ہم سے نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہمارے پاس پریشانیاں آ گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے عثمان وہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میرا عثمان وہ ہے جو رات بھر قیام اور قرات، رکوع اور سجود میں اور قرآن کی تلاوتوں میں ساری رات گزار دیتا ہے، میرا عثمان وہ ہے۔ تو آپ سوچے، وہ عثمان غنی رضی اللہ مال سے بھی، ہر اعتبار سے بھی دین کی خدمت کیا، تو اگر ہمیں پریشانیاں آئیں، عثمان غنی کی سیرت دیکھ لیں گے نا، صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج یہاں صبر تو صرف ایک لفظ ہے، باقی حقیقت میں صبر کہاں ہے؟ سمجھے نا، آج ہم کہتے ہیں نا کہ بہت صبر کر لیا، اگر صبر کیے ہوتے نا تو لفظ صبر زبان پہ آتا ہی نہیں، سمجھے نا۔ لہذا جب دین کا معاملہ ہے تو اپنے سے اونچے کو دیکھو، صبر کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مدینے کے اندر ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے سب وقف کیا، لیکن عثمان غنی کو پانی کے لیے ترسایا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کو آپ روزے سے تھے، آنکھ لگتی، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان پریشان نہ ہو، تو نے روزہ رکھا ہے، افطاری میرے پاس آ کر کے کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جانتے ہیں کہ دو بندے آ کر کے آپ کو پیچھے سے گھر کے پیچھے سے آ کر کے آپ کو شہید کر دیتے ہیں، اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر آپ کے جسم کے خون کا قطرہ وہیں پر گرتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں 42 لاکھ مربع میل حکومت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ خدا کی راہ میں، اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں۔ جب بھی اللہ کی راہ کی یہاں جو سیٹھیے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دیتے ہیں نا تو جو بچا کچا یا اس طرح زکوٰۃ دینے پر میں نے اتنی مدد کر دی، سمجھے نا۔ مسجد میں اگر دینا بھی ہے نا تو نئی نوٹ جیب میں رکھیں گے، پھٹی نوٹ جو ٹیپ لگے اس کو دے دیں گے، یہ ایسا صدقہ نہیں۔ اگر واقعی صدقہ دیکھنا ہے نا، کس طرح اللہ کی راہ میں دیا جانا ہے، تو عثمان غنی کی زندگی دیکھو، سمجھے نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ بندہ گیا تھا نا اپنی ضرورت کے لیے، دیکھا، آپ جانتے ہی واقعہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد ڈال لے، دودھ بھی میٹھا ہوتا، شہد ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، دودھ کو یوں ہی پی لیتا۔ وہ بندہ باہر آ گیا کہ یا اللہ، یہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں دودھ اور شہد میں، تو مجھے کیا دیں گے۔ اس کے بعد گئے اس کے پاس، جانے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے مجھے ایسی ضرورت ہے، 3000 درہم کی ضرورت ہے۔ جا کر اپنے بچے کو نہ صرف دودھ اور شہد کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، وہ آیا نا، اسے کھجور بھی دیا، دودھ بھی دیا، شہد بھی دیا، سب پلایا۔ وہ مہمان سوچ لگے یا اللہ، ابھی تو میں یہ دیکھ رہا میرے لیے سب کچھ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے 3000 درہم دیا، اونٹنی دیا۔ اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ عثمان ایک یہ بات یہ بتاؤ، میں نے ایسا معاملہ دیکھا، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے وجہ یہ ہے، وہاں وہ میرا پرسنل معاملہ تھا، اپنی ذات کے لیے تھا، اپنے بچوں کے لیے تھا، لیکن جب رسول اللہ کے غلاموں کی بات آئے، انہیں میں خراب نہیں، اچھی سے اچھی چیزیں دیا کرتا ہوں۔ تو آج لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ زکوٰۃ فطرہ دے کر کے ہم بہت بڑا احسان کرتے ہیں، سمجھے نا۔ اگر واقعی مالدار ہو نا تو عثمان غنی کی زندگی دیکھو، اچھا مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں، جو ایسی چیزیں اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہاں تو کروڑ پتی لوگ نا ایسی چیز دے دے سوچتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں اور کیا مقام عطا فرمایا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں، وہ بھی سید الانبیاء کی، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، دنیا کی فکر نہ کرنا، ورنہ تمہارا دل یہ کالا ہو جائے گا، دین کی اور آخرت کی فکر کرو گے، اللہ تمہارا روشن کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے افضل ایمان اس بندے کا ہے، سب سے افضل ایمان اس بندے کا ہے، وہ جہاں بھی ہو یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ گناہوں کا تصور ہی معدوم ہو جائے اقبال، اگر بندہ یہ تصور کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سمجھے نا۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہوں کے قریب ہی نہ جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے افضل ایمان اس بندے کا ہے کہ جہاں بھی ہو یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتا، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اعلانیہ اور چھپا کر بھی، چھپا کر دونوں طرح خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا وہ مجھ سے تجارت کر رہا، اس کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یار قرآن کی تلاوت کرنے والا انسانوں کبھی گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ آقا تو ارشاد فرماتے اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شافعا لصاحبہ، قرآن قیامت کے دن اس حال میں خدا کی بارگاہ میں آئے گا کہ تمہاری شفاعت کروا کے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ آپ دیکھیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ یہ تو پورا قرآن ہے، اگر بندہ ایک سورت بھی پڑھے نا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص قل اللہ شریف ہے نا، ایک صحابی تھے، وہ جہاں بھی جاتے نا نماز کے بعد سورت پڑھتے، اس کے بعد قل اللہ شریف، اس کے بعد قل اللہ شریف۔ لوگوں کے اعتراض ہو رہے یہ کیا، ہر نماز میں قل اللہ شریف، سورت کے بعد قل اللہ، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کہا مجھے اس سورت سے پیار ہے،
مجھے اس صورت سے پیار ہے۔ وہ جو صحابی واپس آئے، ایک نے جا کر آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نمازوں میں ایسا کرتے تھے۔ آقا نے ارشاد نے پوچھا نہیں کس وجہ سے، کہا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ تو کہا جا کر اسے بتا دو، اگر اس کو اس صورت سے پیار ہے تو اللہ کو بھی اس سے پیار ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ بندہ اگر سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ ایک سورت کا جب یہ کمال ہے تو پورا قرآن بندہ پڑھے تو اسے اللہ نے کیا کیا نہیں دے گا۔ سورہ ملک دیکھیں، سورہ ملک، ایک صحابی تھے نا، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، وہ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر رکے، چونکہ عرب کے اندر بڑی کڑاکے کی دھوپ ہوا کرتی تھی، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ آواز آ رہی۔ ادھر دیکھا، باہر دیکھا، کہیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اب صحابی نے کہا چھوڑو، اب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے نا، وہاں پہنچنے کے بعد پوچھ لیں گے معاملہ کیا۔ اب دیکھیں صحابی کا عقیدہ کیا، سمجھے نا۔ یہ آج ہوتا تو ڈبل درجن والا کہتا ہے یار وہ نبی کو کیا پتا، سمجھے نا، نبی کو کیا پتا، تیرے دل میں اگر خیال آئے تو نبی اسے بھی جانتے ہیں، سمجھے نا۔ بہرحال وہ صحابی نے اپنا کام نپٹایا، واپس آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آئے، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا نا، وہاں پر میرے ایک صحابی کی قبر تھی، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں ہر دن سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا تھا، تو وہ قبر میں بھی اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ اور فرماتے آقا علیہ السلام، وَهِيَ الْمُنْجِيَةُ وَهِيَ الْمُجَادِلَةُ، آقا ارشاد فرماتے یہ سورہ ملک جو ہے انسان کو نجات دلانے والی ہے اور اللہ سے جھگڑنے والی ہے۔ کہا قیامت، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، قیامت کے دن سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، یا تو مجھے اپنے کلام سے جدا کر دے، یا تو اس بندے کی شفاعت کر دے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، سورہ ملک جا، اس کی شفاعت، اس کے حق میں نے قبول کر لیا۔ تو آپ سوچیں یہ کلام، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ امام حسین کا نعرہ لگانے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیزے پر قرآن پڑھا۔ کیا تو گھر پہ قرآن پڑھتا ہے؟ انہوں نے نیزے پر قرآن پڑھا، انہوں نے گردن کٹ رہی ہے تب بھی نمازیں پڑھا، تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے، عثمان غنی کا نام لینے والا ہے۔ کیا تو نے عثمان غنی کی اس سنت پہ ادا کیا کہ قرآن پاک پڑھتے رہے ہو؟ تو صرف یہ ہماری جو ہوتی نا ظاہری محبت ہوتی ہے، یہ ساری رسم ہو گئی، اور اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے عرس جو آتے ہیں، یہ ساری یادیں، تاکہ ہمارے اندر ایک پاور پیدا ہو، ہمارے اپنے سیرت کی کردار اخلاق کے اندر ایک چینجنگ پیدا ہو، لیکن کچھ نہیں ہوتا، بس وہی لٹیچر کے فٹیچر بنے رہے، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نیزے پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم گھر پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بولو، قرآن کی بڑی برکتیں ہیں نا، تو پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے، لیکن ہم پڑھیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ کاش اگر ایسا ہو جاتا کہ ہر دن صبح کو سب سے پہلے کسی چیز کا چہرہ دیکھیں گے قرآن کا، تو یقیناً تمہارے رزق میں بھی برکت ہوتی، اور قرآن دیکھ کر جاؤ گے ہر چیز میں تمہیں برکت ہی برکت ہو، سمجھے نا۔ کاش یہ ہماری، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2-4 پارے پڑھو، کم سے کم یہ عادت بنا لے، صبح اٹھوں گا نا تو اٹھ کر کے کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو دیکھوں گا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا واٹا کٹک کے پڑھتے، سوچتے یار کیوں پڑھوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اگر بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکی دیتا، لیکن اگر بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرے، آقا ارشاد فرمایا اللہ ایک کے بدلے 10 نہیں، اسے 20 نیکیاں دیتا۔ تو یہ صرف ایسا نہ ہو کہ سن کر کے چلے جائے، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمازیں دیکھتے ہیں فجر میں یہ آس پاس محلے والے کتنے آتے ہیں، چونکہ یہاں فجر میں نا باہر سے لوگ تو آتے ہیں، لیکن یہ دونوں گلی والے چاہے دیکھے کھانچے والے ہو چاہے برف، سب سوتے رہتے ہیں، چونکہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ تو بہرحال قرآن کی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو کلام اللہ کو پڑھتا ہے، واقعہ مسلح نماز کو قائم کرتا ہے، وانفقوا مما رزقناہم، اور اپنے مال کو سرا وعلانیہ، ظاہری طور پر چھپا کر خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا اس نے رب سے تجارت کی، اس کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ آپ تشریف رکھیں، ابھی ذکر و دعا ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات معاونین سے گزارش ہے بتی آپ نے کر دے، حنیف بھائی
اور بچے جو ہے اٹھے مبلغین اور جو ہے بتیاں بند کر دے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تو درود ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دیکھو اتنے کثرت میں